فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. یعنی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کر لو. رحمان رحیم اللہ کی صفات اور اسماء حسنہ میں سے ہیں، لیکن اہل جاہلیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہنچاتے تھے. جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین مکہ نے کہا ہم رحمان و رحیم کو نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھو. سیرت ابن ہشام 2:317. مزید دیکھیے سورت بنی اسرائیل 110 رعد 1:30. یہاں بھی ان کا رحمان کے نام سے بد گئے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنے کا ذکر ہے. بروج برج کی جمع. سلف کی تفسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں، اور اسی مراد پر کلام کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے. بعد کے مفسرین نے اس سے اہل نجوم کے مصطلح بروج مراد لے لیے، اور یہ 12 برج ہیں: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دھلو اور حوت. اور یہ برج 7 بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے نام ہیں مریخ، زہرہ، عطارد، قمر، شمس، مشتری اور زحل. یہ کواکب سیارے ان برجوں میں اسی طرح اترتے ہیں جیسا یہ ان کے لیے عالیشان محل ہیں. ایسرت تفاسیر یعنی رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، دونوں بے وقت جمع نہیں ہوتے. اس کے فوائد مصالح محتاج وضاحت نہیں. بعض نے خلقہ کے معنی ایک دوسرے کے مخالف کیے ہیں، یعنی رات تاریک ہے تو دن روشن. اسلام سے مراد یہاں اعراض اور ترک بحث و مجادلہ ہے، یعنی اہل ایمان اہل جہالت و اہل سفاہت سے جتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں. اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں. گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مؤاخذے سے انسان کو بے خوف اور اپنی عبادات و طاعت الہی پر کسی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. سورۃ مومن. اور وہ لوگ کہ جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. ڈر صرف اس بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں. حدیث میں آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی إن ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو بکر رضی اللہ کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ اعمال ناقبول نہ ہو جائے۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی اور اللہ کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے۔ فتح القدیر اسی طرح نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آ سکتا ہے، اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی نہایت ضروری ہے۔ اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے جسے ارتداد کہتے ہیں، یا شادی شدہ ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرے یا کسی کو قتل کر دے، ان صورتوں میں قتل کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اور سورۃ نساء کی آیت 93 میں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتلائی گئی ہے تو وہ اس صورت میں پر محمول ہوگی جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کیے ہی فوت ہو گیا ہو، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ 100 آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حال تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کرتا تھا، اب نیکیاں کرتا ہے۔ پہلے شرک کرتا تھا، اب صرف الہ واحد کی عبادت کرتا ہے۔ پہلے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے معنی ہے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں
دن فلاں فلاں کام کیا تھا، وہ اس بات میں جواب دے گا، انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈرا رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت ظاہر ہو گئے۔ پہلی توبہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے۔ اس توبہ کا تعلق دیگر معاصی اور کوتاہیوں سے ہے۔ زور کے معنی جھوٹ کے ہیں، ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے، اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثلاً لہو و لعب، گانا اور دیگر بےہودہ جاہلانہ رسوم و افعال سب اس میں شامل ہیں، اور عباد الرحمن کی یہ صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیة وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ بھی ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ لغو ہر وہ بات اور کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں، یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و وقار گزر جاتے ہیں، یعنی وہ ان سے اعراض و غفلت نہیں برتن ہیں، جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنے ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھ ہی نہیں، بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے ہیں اور انہیں آویزہ گوش اور حرز جان بناتے ہیں، یعنی انہیں اپنا بھی فرما برادر بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار، جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی ایسا اچھا نمونہ کہ خیر میں وہ ہماری اقتداء کریں۔ دعا التجا کا مطلب ہے اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمہارے مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ ہو، یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدرت و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے، سو اب اس کی سزا بھی لازم تمہیں چمکنی ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہ سزائے بدر میں شکست کی صورت میں انہیں ملی، اور آخرت میں جہنم کی دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچارہ ہونا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی، اس میں اس کا اظہار ہے، یعنی جسے ماننے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارانہ نہ ہوتا، لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جاتا، جبکہ ہم نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، اس لیے ہم نے ایسی نشانی بھی اتارنے سے گریز کیا جس سے ہمارا یہ قانون متاثر ہو، اور صرف انبیاء اور رسل بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفا کیا، یعنی تکذیب کے نتیجے میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔
جسے وہ ناممکن سمجھ کر استہزاء و مذاق کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے، جیسا کہ کئی قومیں تباہ ہوئے بصورت دے کر آخرت میں تو اس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہوگا۔ ما کانوا عنہ معرضین نہیں کہا، بلکہ ما کانوا بھی یستہزئون کہا، کیونکہ یہ استہزاء ایک تو اعراض و تکذیب کو بھی مستلزم ہے، دوسری یہ اعراض و تکذیب سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ زوج کے دوسرے معنی ہیں یہاں صنف اور نوع یہ ہیں، یعنی ہر قسم کی چیز ہم نے پیدا کی جو کریم ہیں۔ یہ مکسن اشارہ ہیں۔ یعنی انسان کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہیں، جس طرح غلہ جات ہیں، پھل میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں۔